مستانی خراسانی شیطانی، ہاں جی، وہ 14-15 سال میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ کچا رہتا ہے، وہ بچہ رہتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، جو تمہاری بلوغت ہے ایمانی اور روحانی، وبلغ 40 سنۃ، اور جب تم 40 سال کو پہنچ جاتے ہو، وبلغ 40 سنۃ، اس وقت انسان کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ماشاء اللہ، یہ دعا خود بخود نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ کا بہت بڑا بھارا فضل جو کہ آج 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اس عمر میں پہنچ جانا ہمارا کوئی دخل ہے؟ اس کا بعض فضل ہے کہ اس اللہ نے ہمیں روحانی جوانی بخشی، روحانی جوانی، انسانی جوانی۔ یہ ہے حیوانی جوانی جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، جوش ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ایک ہے ہماری جوانی اور ایک ہے انبیاء علیہ السلام کی جوانی۔ نبی اور رسول، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کلام نہیں دیتا، اس سے بات نہیں کرتا جب تک کہ اس کی عمر 40 سال پوری نہ ہو جائے۔ آج ان کے ساتھ بات کرنا ہمارا یہ احسان ہے اس نوجوان پر۔ یہ انسان یہ نہیں ہے جوان، ان کے اندر ایک مستانی خراسانی شیطانی ایک روح ہوتی ہے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، حمیۃ الجاہلیہ، جاہلیت کا جوش ہوتا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ جوش، ایک جوش ہوتا ہے جوانی کا اور ایک جوش ہوتا ہے ایمان کا، اور یہ جوش اور وہ جوش اگر کسی نبی اور ولی کے ذریعے سے انسان یہ کرے کام در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، وقت تیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اگر جوان کسی اللہ والے کے گھر میں پیدا ہو یا کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے، ماشاء اللہ، اور پھر وہ جوش اور ہوش، قوت ایمانی اور اسلامی اور وہ روحانی جوانی، یہ دونوں مل کر کے جس طرح آگ اور پانی اگر کسی طریقے سے اکٹھے ہو جائیں تو ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام ہے بھاپ، اور وہ پھر ہزاروں منوں ٹنوں کو بھی اڑا کر کے، لوہے کو اڑا کر کے، ہیلو اپالو تھے، یہ تھے وہ اپالو دیکھا ہے؟ ہاں جی، یہ اپالو دیکھا۔ کل ہم صبح سویرے فجر نماز پڑھ رہے تھے چکوال میں، اور ظہر کی نماز پڑھی لندن میں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ بھاپ تھی، یہ وہ طاقت تھی۔ اسی طرح انسان دو چیز کا نام، ایک جسمانیت اور دوسری روحانیت، اور جسمانیت تو مادیت ہے اور روحانیت عالم بالا کی چیز ہے۔ یہ دونوں طاقتیں مل کر کے جب کام کریں تو اس کام کا انجام پھر دنیا دیکھتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ 40 سال کے بعد کے جو عمل ہوتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو جائے انسان کی، سبحان اللہ والحمدہ، ہائے ہائے ہائے، اس وقت اس کے جو عمل ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں، اور جب 70 سال ہو جاتی ہے، یہ حدیث ہے، معارف القرآن کا میں حوالہ دیتا ہوں، میرے پاس طاقت نہیں کہ میں اس وقت وہ پڑھوں۔ مفتی محمد شفیع سے مرحوم، ماشاء اللہ، کراچی والے، جنہوں نے دیوبند میں فتوے کا کام کیا اور فتح، اور یہاں دیوبند کراچی میں دارالعلوم بنایا، معارف القرآن تفسیر لکھی، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، اس کے تحت میں حدیث لاتے ہیں، اور اس حدیث کا راوی ہے حضرت عثمان اور جامع قرآن ابن عفان، ماشاء اللہ، انہوں نے روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے کہ جس وقت انسان کی عمر 80 سال کو پہنچ جاتی ہے، انسان سے مراد مسلمان جس کے ہاتھ میں قرآن
وہ مسلمہ ماشاء اللہ 80 سال کی عمر میں اس کے حسنات کو خداوند تعالیٰ قائم کر دیتا ہے اور اس کے شبہات اور سیئات کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. یہ کتنا خدا کا فضل ہے، اللہ کی بڑی مہربانی. اور آگے اس حدیث میں نے 60 بھی چھوڑ دیا، 70 بھی چھوڑ دیا، بلکہ میں سب کو چھوڑ دوں، آپ کو فقط حوالہ دے دوں، آپ اس حدیث کو دیکھو اور اس آیت کو دیکھو جس آیت کی تفسیر نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور میں نے وہ آیت پڑھ دی، حتی اذا بلغ اشدہ. ہاں جی، یہ بلوغت روحانی ایمانی. وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی. اس وقت انسان کے منہ سے ایسی ایسی دعائیں نکلتی ہیں، یا رب مجھے تو توفیق دے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر جو تو نے کی، وعلی والدی. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کسی بچے کو صالحات کے گھر میں اللہ پیدا کر دے. وکان ابوہما صالحا. ماشاء اللہ. تو اس بچے کی اللہ مہربانی فرماتا ہے، اس کی نگربانی پاسبانی اللہ کرتا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. اللہ والوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ الحاق کر دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے. خالی ایمان ہو اور اعمال صالحہ میں چاہے کمی بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے. ہاں جی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. یہ خدا کا فضل ہے. ماشاء اللہ. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ لیتا ہے کام. ایک شہر میں جاتے ہیں، کوئی ان کو روٹی بوٹی چارپائی وغیرہ کچھ نہیں دیتا. صبح اٹھتے ہیں تو خضر فرماتے ہیں، اے موسیٰ تو میرے ساتھ لگا تھا اور تو نے کوئی سوال نہیں کرنا، میں نے تجھے یہ کہا تھا، تو نے کہا تھا علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں تو متعلم بن کر کے رہوں گا جو رشد و ہدایت تجھے اللہ نے دی ہے. اللہ اللہ. تو نے اس وقت یہ وعدہ کیا تھا اور میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا، فلا تسألنی عن شیء، تو نے کسی شے کے متعلق سوال نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں خود ذکر کر دوں تو کر دوں. فانطلقا 3 سفروں میں چلتے ہیں، اور تینوں سفروں میں موسیٰ علیہ السلام جب شریعت کے خلاف دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں. اور آدمی کو ایسا ہونا چاہیے، جب شریعت کے خلاف ہاں جی اس سے سامنے کوئی کام بھی ہو تو وہ بے قرار ہو جائے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں یوں عرض کر رہا ہوں، جس وقت وہ ایک بستی میں رہے، بستی والوں نے انہیں پوچھا ہی نہ، انہوں نے صبح سویرے مکان بنا کے ہاں جی گارا بنا کے اینٹ پتھر مجھے پکڑا. اللہ اللہ. انہوں نے کہا کیا مزدوری ہوگی، ایسے لوگوں کا کام میں کیسے کروں. ہاں جی مزدوری کیا ہوگی، مزدوری کیوں پوچھتا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، جو دیوار جدار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے اندر 2 غلام بچے ہاں جی یتیم. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کے مکان کے نیچے ہاں جی خزانہ دفنایا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا ابا جان وہ صالح جوان. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ حکم تیرے رب کا ہے، اس کا ارادہ ہے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، کہ یہ دونوں یتیم جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں. ماشاء اللہ. جو والدین ماشاء اللہ اس طرح نیکوکاری پرہیزگاری ہاں جی کرتے ہیں اور ان کی اولاد ان کی اولاد کا اللہ نگہبان پاسبان بن جاتا ہے. ماشاء اللہ. اولاد کا فکر نہ کرو، اولاد کو پڑھاؤ. اللہ اللہ. اولاد کو بناؤ. جب اولاد کو بناؤ گے ماشاء اللہ ان کو اللہ کھلائے گا.
اللہ کھلائے گا. بالکل یہ پکی سچی بات ہے. تم اللہ کے دین کا کام کرو, تم اللہ کے دین کا کام کرو, اللہ پھر تمہاری نگرانی پاسبانی کرے گا. ایک والدہ نے سورت عمران ہے نا, عمران, سورت کا نام ہی عمران. عمران وہ خاندان, ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. آل عمران. اذ قالت امرأة عمران, عمران کی بیوی کیا کہتی ہے؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت, یا ربا میں نے نظر مانی, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, کہ میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں اس بچے کو تیرے راستے پر, تیرے دین کے لیے, تیری مسجد, تیرے گھر کی آبادی کے لیے وقف کرتی ہوں. محررا آزاد. فتقبل منی, تو قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, تو سننے والا تے جاننے والا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا ما شاء اللہ. بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوتی ہے, وہ لمبا ذکر ہے. بیٹی کو لے جاتی ہے, اس کا پیر بنا ہے, وکفلها کفیل بنا ہے زکریا. اللہ اکبر کبیرہ. زکریا علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے ہیں اور اس بیٹی کو بند کر دیتے ہیں, قفل لگا دیتے ہیں, لیکن ان کو کئی دن آ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں یا وقت لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ, جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے. کتنے دن کے بعد یاد آتی ہے تو آتے ہیں, وہ تو مر گئی ہوگی. یہ میں طلباء کو اور ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جن لوگوں کا وسائل پر اور ان روزی پر نظر ہے. آتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں, وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندها رزقا, ہو مکان پھلوں فروٹوں سے بے موت میں پھل پڑے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم, اے مریم, انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ بات ہے. آج بھی جو آدمی وفی السماء رزقکم, رزق نیچے سے نہیں ملتا, رزق اوپر سے ملتا ہے. وفی السماء, اتنی نیٹ اونٹ ڈالا کرو جی, یہ بس میں گرم کرتا ہوں. وفی السماء رزقکم, یہ قرآن ہے, تمہارا رزق اوپر سے ملتا ہے. وفی السماء رزقکم, رزق اوپر سے ملتا ہے. یبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لوگ حکم سے اتنے بھی نہیں, لوگ حکومتوں سے روزیاں تلاش کرتے ہیں. اب تو ادھر سے عزتیں لیتے ہیں. ٹھنڈی ہو جاتی. سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. اور قرآن, ماشاء, یہ اللہ کی کلام. الرحمن, اللہ بڑا ہے مہربان. اس کو دے دیجیے رسیدے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یہ ہے اللہ کا کام, اور یہ ہے اللہ کی کلام, اور یہ ہے اللہ کا قائم مقام جس کا نام ہے انسان, اور وہ ہے رحمان. یہ چند چیزیں سورت رحمان میں بیان ہوئی ہیں. تو کون ہے؟ الرحمان, میں بڑا مہربان. علم القرآن, قرآن کا معلم خود رحمان. اور خدا کی قسم, اگر انسان تقوی طہارت اختیار کرے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, خود بخود علم آ جاتا ہے. تمہارے جد امجد, تمہاری سنگ بنیاد حضرت آدم, وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. فرشتوں سے جو مقابلہ ہوا, فرشتوں کو اللہ نے نہیں پڑھایا اور آدم کو پڑھا دیا. یہاں پر کیا ہو کر دیا کہ تم پڑھ لے اور تم نہ پڑھنا, یہ بات نہیں. آدم کی فطرت میں, آدم کی بھٹی میں, آدم کی جبلت میں اللہ نے علم رکھ دیا ہے. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. ایک علم ایسا ہوتا ہے
میں نے صبح بھی درس دیا یہاں، تم لوگ یہاں کہاں آئے؟ ہاں جی، اس درس میں بھی یہ ذکر آ گیا تھا. کیا ذکر؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم کو جو رشد و ہدایت اللہ نے شروع سے دی، اللہ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ہر ایک کی استعداد کو جاننے والے ہوتے ہیں. جو طالب صالح ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، غیر طالب کو نہیں ملتا. یہاں طلب کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. ابراہیم کا گھر بت فروش، بت بنانے والا، اللہ سے بت بیچنے والا، اور یہ بچہ شروع سے بت شکن. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ہر ایک کی استعداد کو جاننے والے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے. اس کو دیں گے تو یہ کیا کرے گا، اور اس کو دیں گے تو یہ کیا کرے گا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ تکبیرہ. ایک اور حوالہ، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہ یوسف کا ذکر ہے پیچھے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جس وقت یوسف بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اس کو علم اور حکمت دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ہر ایک کو جو محسن ہوگا اس کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یوسف کو علم کنعان سے ملا، یعقوب سے ملا؟ نہ 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 نہ، زلیخا کے گھر سے ملا. زلیخا نے پڑھایا، زلیخا کے خامد نے پڑھایا. وہ علم کیا ہوتا ہے؟ علم کس چیز کا نام ہے؟ روح اور نقوش کا نام ہے؟ علم ایک نور کا نام ہے. کہیں علم کا معنی زہد کا آتا ہے، کہیں علم کا معنی اللہ خشیت الہی کا آتا ہے. فطرہ بھی نہ دو جو میرا پیٹ باندھتے ہو. علم نام ہے خشیت الہی کا. علماء کسے کہتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت الہی، خشیت الہی کا نام علم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دیکھا اللہ اکبر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ. شرح صدر اور چیز ہے اور وہ علم نور ہے. نور قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل معہ ما شاء اللہ. لہذا ایمان لے آؤ اللہ پر. تین چیزوں کا ذکر آتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل معہ، اور اس نور پر جو نازل کیا گیا ہے. تمہارا نور تو اور ہے. ہاں جی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہاری طرف برہان آیا ہے، یعنی قرآن آیا ہے. وانزلنا الیکم، اور اتارا سے نازل کیا ہم نے تمہاری طرف. وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ نور ظاہر فاہر نور ہے، یہ نور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ، اور یہ علم نام ہے نور کا. فمن یرد اللہ ان یہدیہ، جس شخص کے متعلق اللہ ارادہ فرمائے کہ میں اس کو ہدایت دوں. فمن یرد اللہ ان یہدیہ، کہ میں اس کو ہدایت دوں. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں اسلام کے لیے. سینہ، اس سینے میں یہ خزینہ، یہ قلب، ہاں جی، اس قلب کو ٹھیک کرو. ارجا ربہ بقلب سلیم، اللہ دل کا بے وفاری ہے کہ تم دل سالم مجھے دے دو. اب تم دل دے دو، پھر دیکھنا، پھر دل تب تم نے دے دیا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، تو یہ ایمان کا تکملہ ہے، یہ ایمان کی تکمیل ہے کہ کسی کے ساتھ محبت ہو تو اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ، کسی کے ساتھ بغض ہو تو اللہ کے لیے. واعطى للہ، کسی کے ساتھ کوئی چیز لینا دینا ہو تو اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، پھر تب ہے یہ تکملہ ہے ایمان کا. ایمان میں وہ کامل، وہ جس کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ ایمان میں ناقص، اعمال میں نہیں، ایمان میں ناقص. اور جو ایمان میں ناقص ہو، جس کا ایمان ادھورا ہو،
اس کا چھٹکارا کیسا ہوگا، اس کا کیسا چھٹکارا ہوگا؟ یہ تم اپنے ایمان کی تکمیل کرنا چاہتے ہو؟ انسان اللہ کا قائم مقام، اللہ کی صفات کا مظہر عطم. اللہ اکبر. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ خلیفہ، یہ خلافت، یہ ہماری وراثت، یہ بادشاہت فقط آدم علیہ السلام کی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض ویجعلکم خلفاء الارض. 20واں پارہ. هو الذی جعلکم خلائف الارض. میں نے تم سب کو خلیفہ بنایا ہے زمین کا. یہ 8واں پارہ ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ ہر مرد اور ہر عورت یہ خلیفہ ہیں. خلیفہ کے معنی نیابت کے ہیں، قائم مقامی کے ہیں. اور ہمیں یہ حکم ہے سنو، تم دل کے کانوں سے سنو اور عمل کی نیت سے سنو. بعض لوگ فقط سنتے ہیں لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں. ویل لکل افاک اثیم. ویل ہے ہر جھوٹے گنہگار پر. یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیتیں. تتلا علیہ، جو پیور قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے آگے. پیور قرآن جس طرح میں پڑھتا ہوں. تتلا علیہ ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ. تتلا علیہ، جو پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر. ثم یسر مستکبرا، لیکن یہ متکبر اس سے پھر جاتا ہے. ثم یسر مستکبرا کأن لم یسمعها، گویا اس نے سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، اس کو بشارت سے مبارک دے دو. ہاں جی، پتر جمع کس چیز کی بشارت؟ فبشرہ بعذاب علیم، جو قرآن کی آیتیں سنے اور اس کو عملی جامہ نہ پہنائے اس کے لیے بشارت ہو عذاب دردناک. سمعنا واطعنا، اللہ کی باتوں کا سننا اور ان کو عملی جامہ پہنانا. اس کے بعد غفرانہ کا ہاتھ باندھ کر کے اس کے آگے توبہ توبہ کرنا. وإلیک المصیر، کیونکہ لندن میں تو رہنا نہیں، برطانیہ میں رہنا ہے. وإلیک المصیر، یہ موت ہے. قرآن کریم سے دل انسان کا نرم ہو جاتا ہے. قرآن کی ہر آیت پر موت کا ذکر ہے، اور موت کو یاد کثرت سے کرنے سے انسان کے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے اور انسان کا دل نرم ہوتا ہے، ورنہ دل سل بن جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، دل سخت ہو جاتا ہے. ویل لکل افاک اثیم. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. ویل ہے ان دلوں کے لیے جو دل سخت ہو گئے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اگر میں اس وقت ہاتھ کھڑا کرواؤں کہ ہاں جی وہ آدمی ہاتھ کھڑا کریں جن کے دل جاری ہیں، تو میرے خیال میں بہت تھوڑے ہاتھ اٹھیں گے، ہاتھ نہیں اٹھیں گے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. بڑا شور سنتے تھے پہلو یہ دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. دل تو سل ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور ولا تطع منهم آثما او کفورا، جو آدمی گنہگار ہو اس کی بات کو سننے کا حکم نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ. ولا تطع منهم آثما او کفورا، کسی گنہگار اور کسی ناشکرے کی بات نہ سن، اس کے پاس آنا جانا بند کر دے اے میرے نبی. ولا تطع كل حلاف مہین هماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین، چاہے وہ مالدار ہو اور صاحب اولاد ہو، یہ کچھ ہو. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یہ کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کا قلب ہمارے ذکر سے غافل ہے اس کے پاس آنا جانا نہ کرنا، اس کے پاس آنا جانا نہ کرنا. یہ باتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو ریاضت اور یہ جو محنت اور مشقت اللہ والے کرواتے ہیں اور کتاب و سنت کا رنگ چڑھاتے ہیں. ایک ہوتی ہے تعلیم گاہ اور ایک ہوتی ہے تربیت گاہ، جس کو کہتے ہیں خانقاہ. خانقاہوں میں انسان کو جو ہدایت کا خیر ملتا ہے، ہدایت کا خیر. قل ان الہدی ھدی اللہ ھذا ھدی، یہ 25واں پارہ ہے. ھذا ھدی، ہدایت اس کے اندر بند ہے.
قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت وہی ہوتی ہے جو من جانب اللہ ہو. ایک نفس کا مغالطہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے. ہدایت اولئک علی ھدی من ربہم، جس طرح میرے بچے نے کہا کہ ہدایت کی منڈیاں مساجد ہیں، فی بیوت، واقعی یہ گھر جو ہیں نا، اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا شان بلند کرو، ویذکر فیہا اسمہ، اس میں ذکر کرو اللہ کے نام کا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، انہی جگہوں میں ایسے مرد ملتے ہیں، جوان مرد، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو خرید و فروخت اور تجارت اور کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. رجال، ایسے بندے اس جگہوں میں ملتے ہیں، اس جگہوں میں، اس منڈی میں تیار ہوتے ہیں. یہ منڈی ہے اور ہدایت کا سودا اسی جگہ سے ملتی ہے. علماء اور صلحاء کے سینے یہ دکانیں ہیں، ان دکانوں سے آگے دیکھ، قیامت قائم ہو جائے کہ ادھر ادھر نہ دیکھو. بالکل صحابہ کرام جب سنتے تھے قرآن تو حرم کے پرندے ان کے سروں پر آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. ہاں جی، میں یہ خوش اعتقادی کی بنا پر نہیں کہہ رہا، یہ واقعات ہیں ہمارے اسلاف کے، ہمارے سلف صالحین کے. قرآن سے ایسا رنگ کرتا ہے اور انہی گھروں میں ایسے بندے خدا کے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تم سادھو سنت بن کر کے رہو، ہاں جی، اور تم جوگی بن کر کے رہو، یا تم ہاں جی اور وہ پادری بن کر کے رہو اور عورتیں نن بن کر کے رہیں. قرآن اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ آدمی بیکار کرے، آدمی کام کرے اور اس کام کا انجام پھر دیکھنا اللہ کیا کراتا ہے، اللہ کیا دکھاتا ہے. اور سب سے بڑا کام وہ تقویٰ ہے. تقویٰ، اور تقویٰ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا اشارہ الی الصدر. حضور نے یوں سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی کا یہ مقام ہے دل، جو بن گیا ہے دل. تھوڑا زیادہ. التقویٰ ہا ہنا اشارہ الی الصدر. آج خدا کے بندے اسی طرح کسی کے دل کو چالو کرتے ہیں تو اس کے دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ اشارہ ماشاء اللہ دل میں اس طرح پہنچ جاتا ہے. اتنا ڈال دیا، کیا کر رہے تھے؟ تھوڑا نہیں کیا، تھوڑا ڈال دیا، بالکل دیا، بہت زیادہ ڈال دیا. دیکھو انسان اللہ کا قائم مقام، اللہ کا قائم مقام، اللہ کی صفات اس کے اندر اس کی جھلک دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے اس طرح بنو تخلقوا باخلاق اللہ. کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو علماء کرام بیٹھے ہیں مجھے کہیں کہ یہ آپ کو غلطی لگے گی. انشاءاللہ غلطی نہیں لگے گی. جتنے گھنٹے بھی ہوگی کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوں گی. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ہے میرے نبی تو نصیحت کر، نصیحت جو ہے تنفع المؤمنین. ہاں جی، نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے اور جو غیر مومن ہوتے ہیں ان کو مومن بنا دیتی ہے. فذکر انما انت مذکر. نبی جو ہوتا ہے وہ نصیحت کرنے کے لیے آتا ہے اور تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا دے، یہ ہے ما انزل الیک من ربک. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے بلا کموقات اس کو نہ پہنچایا تو آپ نبوت اور رسالت کے کام میں ناقص اور ادھورے رہے. تو یہ بات ہے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے اور یہ مسجد دی ہے. ماشاء اللہ. وہ آرلر روڈ کے کیا روڈ کا نام ہے جس میں 3 آدمی ادھر کھڑے ہوتے تھے، 4 آدمی تھے، 2 آدمی ادھر سے 2 ادھر. اللہ تعالیٰ نے کیسی مہربانی فرمائی. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ یوں دیتا ہے، اللہ یوں دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خدا کا بڑا فضل ہے. اور دین نام ہی مساجد اور مکاتب اور مدارس کا ہے. دین نام کس کا ہے؟ دین قرآن. دین یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین ہے. اور دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ غار حرا سے.
اقرا سے غار حرا کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جو اس وقت 3 میل کے مسافت تھی 3 میل اور اتنا اونچا تھا ماشاء اللہ. وہاں جنگل بیابان اور نبی علیہ السلام اللہ کا عرفان. اس میدان میں زمین و آسمان کو دیکھنے سے انسان کا ایمان وہ فربا ہوتا ہے، وہ موٹا ہوتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سبحان اللہ. ہماری ماں حضرت خدیجہ وہاں پانی پہنچاتی تھی، ستو پہنچاتی تھی، کھجوریں پہنچاتی تھی، راشن پانی دینے کے لیے جاتی تھی. اس طرح آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے. اس پر میں آیت پڑھوں، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. آپ نہیں جانتے تھے کتاب اور ایمان کی تفاصیل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. آپ کو تو عطا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آج خدا کی رحمت سے ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. آج آپ ہادی ہیں اور باقی ہیں اور صراط مستقیم کے داعی بنے ہوئے ہیں. ووجدك ضالا فهدى. ہم نے آپ کو بے راہ پایا اور کیسا ہدایت دی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ کیا چیز تھی؟ ابتدا کیا لفظ تھے؟ اقرا وربک الاکرم. ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں. اقرا باسم ربک، نام اللہ کا نام سے پڑھ قرآن. اقرا وربک الاکرم، پڑھ قرآن تاکہ تیرا رب تیرے پالنے والا کرے تیرا اکرام. ورفعنا لک ذکرک، سے بڑھے تیرا شان. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا قائم مقام. نبی علیہ السلام کے کون سے استاد، کہاں سے پڑھا ہوا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہاں سے پڑھا؟ موسیٰ کے معنی کیا ہیں؟ پانی سے نکلی ہوئی چیز. ماشاء اللہ. موسیٰ یہ نبیوں کو کون پڑھاتا ہے اور ولیوں کو بھی وہی پڑھاتا ہے. اور آپ کے اندر بھی ولایت کا ایک جز ہے. ہر مومن اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ولایت کا جز ہر ایماندار کے اندر ہے. اب اس جز کو تقوی طہارت سے اور اعمال صالحہ سے بڑھاؤ تاکہ یہ بڑھے اور تم اوپر چڑھے. ماشاء اللہ. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. آپ کو رفعت حاصل ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے اور تعلیم کے لیے کمر بستہ کیا گیا ہے. یہ جس طرح فوجیوں کو باندھ دیتے ہیں نا پٹا، اور فوجی کیا ہوتا ہے؟ ٹینٹ ہو جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی بجا لاتا ہے. ہاں جی، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اور تعلیم کے لیے کمر بستہ کیا گیا. اور آپ ایسے ٹینٹ رہے ہیں. یا ایھا المدثر قم، اے جہاں کی درست کرنے والے کھڑے ہو جائیے. قم. یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور ان کو ڈرائیے. مدثر کے معنی ہے جہاں کے درست کرنے والے، اے انسانوں کو انسان بنانے والے، اے انسانوں کو انسان بنانے والے. قم کے معنی سن جا. قم کے معنی کھڑا ہو جا. فانذر، ان کو ڈرا اور ان کو بنا. میں تو خود ڈر رہا ہوں، تو خود ڈر رہا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. وربک فکبر، اگر تو ڈرتا ہے تو تم اللہ اکبر کر، سے پھر کسی سے نہ ڈر. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. تبلیغ کا کام، رسالت کا کام کرنا اور غیر سے ڈرنا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ جو اس سے ڈرتا ہے. ولا یخشون احدا،
الا اللہ، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا مگر ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اللہ، اور وہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے، خلاف ورزی وہی کرتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ وربک فکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کر اور کسی سے نہ ڈر۔ وربک فکبر وثیابک فطہر، پاک دامن بن کر کے رہو۔ وثیابک فطہر، جس کے دل میں سچ، کوٹھے سے چڑھ کے نچ، دل دے وچ ہوئے سچ۔ وثیابک فطہر، اس کا معنی یہ کریں گے پاک دامن بن کر کے رہو کہ تیرا دامن بھی کسی سے نہ لگے۔ ماشاء اللہ، وثیابک فطہر، جس طرح مریم کو جبریل نظر آیا کہ مریم نے سر جھکایا، اللہ اکبر، پہلے نظر پڑی پھر چپکی نہیں کہ چپک جائے، ہٹ آئی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کس طرح آتا ہے وہ رکوع، وذکر فی الکتاب مریم، آج بھی مریم صفت بن رہی ہیں، نان بن کر کے رہتی ہیں۔ ہاں جی، میں پیچھے ایک گرجے میں گیا، وہاں ایک بیٹھے تھے صاحب، ماشاء اللہ، میں بھی اندر گیا تو وہاں آ جاؤ 5-6 نان بیٹھی تھی، چھوٹا کٹا بیچ میں بیٹھا تھا، ماشاء اللہ، نکاح نہیں ہے کہ سنا ہے۔ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اور شرقی جانب جاتی ہے، فاتخذت من دونہم حجابا، وہاں بھی حجاب اور پردہ، نہانے کے لیے باہر جا رہی ہے، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، اللہ نے آزمائش کے طور پر روح الامین کو انسان بنا کر کے بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، سویا کے معنی کامل بشر، خوبصورت جوان بن کر کے جبریل آتا ہے اور فرشتہ اپنی شکل بدلا لیتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی نظر پڑی، قالت، آگے سے اب مریم کی بات سنو، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ایک نظر پڑی تھی اور اس کے چہرے پر تقوی طہارت کے آثار نمودار تھے، لیکن باوجود اس کے کہ تیرا میری طرف آنا یہ خطرے سے خالی نہیں، اعوذ بالرحمن منک، میں تجھے رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، تو ہٹ جا میری طرف سے، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تیرے چہرے پر تو تقوی کے آثار تھے، متقی کا چہرہ نظر آتا ہے اور لچوں کا چہرہ بھی نظر آتا ہے، چوروں کا چہرہ نظر آتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تعرفہم بسیماہم، خدا کی قسم نبی کو جس طرح نوح علیہ السلام کو 950 سالہ تبلیغی دور اور نوح کو نہ جاننے والی قوم، اللہ نے 8ویں پارے میں فرمایا انہم کانوا قوما عمین، وہ قوم تھی اندھی، کیا ان کی یہ آنکھیں نہیں تھی؟ یہ آنکھیں تھیں، لیکن نبی اور رسول جو پہلے صاحب شریعت 950 سالہ تبلیغی دور ان کے اندر گزارتے ہیں اور وہ قوم ان کو پہچانتی نہیں، جس طرح بھیڑوں کے اندر اونٹ پھر رہا ہو اور کہا جائے جا اونٹ کو لیا اور وہ یوں کرے کہ جی اونٹ کہاں ہے، اونٹ کہاں ہے، اسی طرح کافروں کے اندر نبی اور رسول نہ پہچانا جائے، کافروں کے اندر مومن پہچانا جاتا ہے اور مومنوں کے اندر متقی پرہیزگار پہچانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، یہ سین بورڈ ہے، ماشاء اللہ، چہرے پر چہرہ پر انوار ہوتا ہے، نمازوں کے آثار ہوتے ہیں، تقوی طہارت، خوف خدا، تہجدوں کا الگ نور ہوتا ہے، علم کا علیحدہ نور ہوتا ہے، علم کا نور ہوتا ہے، جہالت کا نور، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ 8ویں پارے میں فرماتے ہیں انہم کانوا قوما عمین، کہ وہ قوم تھی اندھی، جس وقت ان کا غرقاب ہوتا ہے نا، غرق ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم اندھی تھی، ان کو پتہ نہ چلا سیلاب کا، یہ مطلب نہیں، قوم اندھی تھی۔ نوح علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، وہی تجریب ہے، اور نوح علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تو کشتی بنا۔ ہر نبی، ہر ولی وہ صنعت و حرفت میں اور کاموں میں بڑے چست چلاک ہوتے ہیں،
نوح کو اللہ نے فرمایا تو جہاز بنا اور اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا، اور اس کی یہ نشانی کہ آگ سے پانی، اور کبھی آگ سے بھی پانی نکلا. ماشاء اللہ یہ باتیں ہوتی ہیں. اسلام ایک روحانی نظام، ماشاء اللہ اسلام جو اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان، اسلام جس کا یہ ہے ترجمان قرآن. ماشاء اللہ قرآن، خدا کی قسم قرآن پڑھنے سے انسان کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان وہ بن جاتا ہے پہلوان. انسان جب ایک بھی انسان ہوگا اللہ اللہ کرنے والا، قیامت نہیں آئے گی. ایک اللہ کے بندے نے زمین و آسمانوں کو قائم رکھا ہوا ہے. انسان تخلقوا باخلاق اللہ، یہ آیت شاید پہلے بھی سنی ہوگی، کیوں نہیں سنی ہوگی؟ آپ کا علم ہر چیز میں موجود ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرو جو میں اللہ کے ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی عادتیں کیسی ہیں، اللہ کے صفات، اللہ کے اوصاف. تم اللہ کے خلیفے ہو نا، اللہ تو پاک اور خلیفہ ناپاک. یہ کیسا خلیفہ وہ تو اپنے عقل کا سایہ ہوتا ہے، وہ اس کا سایہ ہوتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرو جو میں اللہ کے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ. ذکر تو کرنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن باتوں میں سے باتیں نکلتے نکلتے اتنا پھیلاؤ ہو گیا. ابراہیم جس کو پھر نکلنا پڑا بابل شہر سے، عراق کے ملک کو خیرباد کہہ رہا ہے. نار گلزار بن گئی اور پھر بھی ایمان کی توفیق نہ ہوئی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اس وقت اس نے پھر اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ سلامی دے کر کے خیرباد وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. اس ملک سے نکل رہا ہے. ماشاء اللہ آج اسی ملک میں ماشاء اللہ جس میں بغداد ہے، جو عراق ہے، اس وہی عراق اللہ کی یاد میں ہے انشاءاللہ، اور وہ سینہ سپر ہو کر کے اور ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ باتیں ہیں ابراہیم کا مسکن، ابراہیم کا ملجا اور ماوا باب الشہر. ماشاء اللہ آج اسی جگہ پر جنید بغدادی، ماشاء اللہ جنید بغدادی، حضرت خواجہ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی اور بھی بہت سی چیزیں ماشاء اللہ کہاں وہ آثار خدا کے فضل و کرم سے، اور اس کو مٹانے کے لیے ایک ایسی طاقت، اور جو وہ طاقت ادھر مٹا نہ سکی، اور اس کے آگے اثرات جس کے ہم پاس آئیں گے. دنیا کے بتکدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سورۃ فیل کے میں نے ہاتھی والے اس گھر کو مٹانے والے آئے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ جو اللہ سے ٹکرائے گا وہ مٹا دیا جائے گا، چاہے وہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے آئے گا. اور کس سے مٹا دیا جائے گا؟ طیرن ابابیل، چڑیوں سے. نمرود کو مچھر سے. آج حاجی شیطان کو کنکری لگاتا ہے، یوں مارنے کا حکم ہے. بسم اللہ اللہ اکبر رحمن للشیطان رضیا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا الی آخرہ. یہ دعا پڑھتا ہے. بعض لوگ یوں پتھر لگاتے ہیں، بعض جوتے لگاتے ہیں، بعض خان ڈر کر دیتے ہیں. نہ اس طرح کرو. چھوٹا سا چنے کے دانے سے تھوڑا بڑا اتنا ایک چھوٹا سا کنکر، اور اس طرح اس کو یوں مارو. بسم اللہ اللہ اکبر.
جس طرح میں ابھی بیٹھا ہوں، ایک دشمن بڑا بہادر آئے اور وہ کہے للکارے مجھے، اور میں نہ اٹھوں نہ بیٹھ نہ کھڑا ہوں، میں کہوں آ جا آ جا، وہ آئے اور اس کو میں ادھر سے پکڑ کر کے یوں کر دوں، یا میں بھی یوں کروں تے ڈنڈا لوں نہ، اسی طرح حاجی وہ شیطان کو باندھا جاتا ہے، اور شیطان حاجی کی کنکری شیطان کو وار بذریعہ تلوار اتنا اثر کرتی ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ چڑیوں سے ابابیلوں سے ہاتھی والوں کو تباہ کرتا ہے۔ سورۃ فیل یہ اس پر دلیل کہ اللہ کے یہ نشان بیت اللہ کیا ہے؟ شعائر اللہ، کلام اللہ شعائر اللہ، رسول اللہ شعائر اللہ، اولیاء اللہ شعائر اللہ، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو بھی تعظیم کرے شعائر اللہ کی اس کے دل کے تقوی کا ہے ثبوت۔ تو بیت اللہ کو گرانے والا وہ کیا ہو گیا؟ بالکل کعصف ماکول، اس طرح ہو گیا جس طرح گھاس جانور جگالی کرتا ہے اور کچھ گھاس تو باہر نکال دیتا ہے، اس طرح وہ قوم ہو گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر سے مراد مکہ معظمہ، اس کی گلی کوچوں کی جہاں ڈھیر پڑے ہیں میلے پڑے ہیں، وہ ساری چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آپ کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے یہ شہر حلال ہوا، باقی کسی پر قیامت تک حلال نہیں ہوگا کہ وہ اس میں خون ریزیاں کرے۔